والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. بحث ہماری ما هي الثمرة لهذا النزاع الذي وقع بين العام والصحيح، ووصلنا إلى هذه العبارة: وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. الثمرة الأولى جس کو مصنف نے قبول کیا وہ ہے کہ شک کی صورت میں اصالت الاطلاق سے الفاظ عبادات اگر ہم قائل ہو جائیں کہ صحیح کے لیے وضع ہو گئے ہیں تو مورد شک میں اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. یہ صورت شامل ہے یا نہیں شک کی صورت میں. عند الصحیح واما عند العام يجوز الرجوع الى اصالت الاطلاق. اس کی وجہ بیان ہو گئی تفصیلا. یہ پہلا ثمرہ جس کو مصنف نے قبول کیا. دوسرا ثمرہ اگرچہ ثنایا عبارت میں اشارہ ہوا اس کی طرف، وہ ہے کہ اگر شرطیت یا جزئیت میں شک ہو تو الصحیح علی ما قیل مصنف قبول نہیں کرتے. صحیحی کے نزدیک اصالت الاشتغال کی طرف رجوع کرنا. العامی یحتاج الی البراءہ، مصنف نے رد کیا اس کو کہ هذا لا يصح. بلکہ کئی ایسے علماء مشہور ہیں کہ جو صحت کے قائل ہیں، صحیحی کے قائل ہیں، لیکن یرجعون فی صورت الشک فی الجزئیہ او الشرطیہ یرجعون الی اصالت البراءہ. لہذا خاص کرنا کہ براءت عامی کے ساتھ خاص ہے، جزئیت یا شرطیت میں شک کی صورت میں، اور جو ہے اشتغال جو ہے عامی کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے. لہذا یہ دوسرا ثمرہ مصنف نے رد کیا. اب یہ تیسرا ثمرہ ہے. وربما قیل، مصنف راضی نہیں اس ثمرے سے بھی. دیکھیں کہا گیا ہے بظہور الثمرہ، ثمرہ کے ظہور کے بارے میں کہا گیا فی النذر ایضا، نظر میں بھی نیز. جس طریقے سے ایضا اشارہ ہے سابقہ جس کی طرف مصنف نے قیل سے اشارہ کیا کہ جو بعض لوگوں نے خاص کیا ہے کہ براءت عامی کے ساتھ خاص ہے اور جو ہے اشتغال صحیحی کے ساتھ. اس طریقے سے ایضاً بعض نے کہا کہ نظر میں بھی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. مصنف کہتے ہیں جس طرح اس کو میں نے قبول نہیں کی اسی طرح اس کو بھی میں قبول نہیں کرتا. ایضاً اشارہ ہے کما ان الثمرہ علی بعض الاقوال کہ بان البراءة تجری عند العام اذا شککنا فی الشرطیہ والجزئیہ والاشتغال یجری عند الصحیح. اسی طرح یہاں نظر میں بھی ثمرہ کے ظہور کے بارے میں کہا گیا ہے. ایضاً اشارہ اس پر. قلت شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ میں راضی نہیں. اس کا خلاصہ یہ عبارت کا کہ مسئلہ اصولی طریق میں واقع ہوتا ہے. اثبات حکم شرعی، الحکم الشرعی کے اثبات کے لیے راستے میں واقع ہو. القواعد الاصولیہ، المسائل الاصولیہ تقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی. یہ جو مثال انہوں نے دی ہے نظر میں ابھی انشاءاللہ بات واضح ہوگی. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں اثبات من مصادیق الحکم الشرعی، حکم شرعی کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو ثابت کرنا ہے یہاں پر مقصود ان کا ثمرے سے. وہ حالانکہ یہ مسئلہ اصولی کی شان نہیں ہے کہ مصادیق کو ثابت کرے. مسئلہ اصولی حکم کو ثابت کرتا ہے. الحکم الشرعی شیء، مصادیق حکم شرعی شیء. مقصود یہ ہے کہ نظر میں ایک حکم شرعی ہے، ایک مصداق حکم شرعی ہے. حکم شرعی الوجوب بوفاء النظر، وجوب وفاء النظر، وجوب، یہ وجوب وفاء النظر حکم شرعی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اما خود وفا کرنا اس مورد میں جو کہ ابھی مثال دے رہے ہیں یہ ایک من مصادیق وجوب نظر میں سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وجوب نظر کے مصادیق میں سے. اما خود وجوب کا استفادہ ہم قاعدہ اصولی کے ذریعے سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آیہ قرآنی کی وَلْيُوفُوا بِنُذُورِكُمْ کے ذریعے سے کرتے ہیں. لہذا یہ شأنیت مسئلہ اصولی نہیں ہے کہ کسی مصداق فقہی خارجی کو ثابت کرے. اور آپ لوگوں کی مثال میں مصداق فقہی خارجی کی مثال پیش کی ہے. یہ شان اصول میں سے نہیں ہے. لہذا یہ ثمرہ مقبول نہیں ہے اس مسئلہ اصولی میں. قلت وَإِن كَانَ تظہر ہے یا ظہر ہے؟ بلے. وَإِن كَانَ تظہر هذه الثمرہ یعنی فیما قسم اور ثمرہ ٹھیک ہے بذات خود، یعنی ایک ثمرہ فقہی ہے لیکن یہ اصولی مسئلے پر مترتب نہیں، یہ مصداق خارجی ہے.
وَإِن كَانَ تَظْهَرُ فِيمَا اس مورد میں کہ لو نظر یعنی لو نظر شخص لمن صلى جو شخص نماز پڑھے اس کے لیے سید نے نظر کیے. کیا نظر کیے؟ مفعول نظر اعطاء درہم فی البر. سید کی نظر کیا ہے؟ جو بھی شخص نماز ادا کرے اس کے لیے راہ خدا میں فی البر نیکی کے راہ میں راہ نیک میں اس کو ایک درہم عطا کروں گا. نظر اعطاء درہم یہ اعطاء مفعول نظر ہے فی البر. اب آ جائے فیما لو اعطاہ اگر سید عطا کرے اس درہم کو لمن اس شخص کے لیے صلی جس نے نماز پڑھی ہے ولو علم یعنی ولو علم الناظر نظر کرنے والے کو اگرچہ یہ معلوم ہو بفساد صلاته نماز تو پڑھی ہے اس نے زید نے لیکن اس کی نماز فاسد ہے. اب یہاں پر مسئلہ ہے بھائی سید نے نظر کی جو بھی شخص نماز ادا کرے گا اس کو ایک درہم دوں گا اور ادھر سے ایک شخص نے نماز پڑھی ہے اور سید کو معلوم ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے مثلا اس میں ایک رکن کی کمی ہے. کیوں یہ فاسد صلاۃ؟ لإخلالہ اس لیے کہ اس شخص نے لإخلالہ جس نے یہ نماز پڑھی ہے مصلی نے خلل ڈالا ہے فیما بما لا يعتبر فی الاسم علی الاعم بما اس چیز میں خلل ڈالا کہ لا يعتبر فی الاسم اسم میں اس کا اعتبار نہیں ہے عامی کے نزدیک. عامی کیا کہتا ہے؟ یہ انجام نظر بھی جو ہے اسم صلاۃ اس پر صدق آتا ہے. عند العامی کی بات ہو رہی ہے علی الاعم عام کی بنا پر یہ مطلب سامنے آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سید قائل بالعام فرض کیجئے سید ناظر ہے نظر کرنے والا ہے نماز پڑھنے والا سماعت الشیخ ہے اور آپ عامی ہیں میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شیخ نے نماز ادا کی اور اس میں جو ہے جلسۃ الاستراحہ کو ترک کیا. ترک کرنے کے بعد آپ عامی کیا کہتے ہیں؟ بھائی نماز میرے پاس صحیح ہے اسم الصلاۃ صدقانے میں یہ خلل مضر نہیں ہے میرے پاس لہذا قد وقع اسم الصلاۃ فاذا یجب علیک وفاء نظر دے دیں ان کو اعطاء درہم عطا کر. وعدم البر على الصحیح لیکن میں صحیح کے نزدیک یہ دینا بر شمار نہیں کروں گا نیکی شمار نہیں کروں گا کیونکہ نیکی میں نیک نہیں ہے میرے پاس یہ عمل صحیح فاسد ہے من البدایہ حتی الاسم لا يصدق علیہ عندی یعنی صحیح اطلاق اسم صلاۃ صدقانے کے لیے ضروری ہے کہ جلسۃ الاستراحہ انجام دے. شیخ تو انجام نہیں دے لہذا یہ اعطاء الدرہم فی البر شمار نہیں ہوگا عدم البر شمار. واضح لولا فإذا هكذا قالوا بأن الثمرة في مسألة النذر تظهر بين الصحيح والعمي. عند العمي يجوز إعطاء درهم لسماحة الشيخ وعند الصحيح لا يجوز. شیخ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے ولیکن شنو الا ان هذا المورد یہ جو مثال کی ہے ليس بثمرة لمثل هذه المسألة. لمثل هذه المسألة يعني شنو؟ لمثل هذه المسألة الأصولية. مسائل اصولی مشایخنا مسائل کلیہ قواعد کلیہ. لما عرفت کیوں ایسا نہیں بھائی اس مسئلے کے ثمرہ میں سے نہیں ہے یہ جو آپ نے مصداق خارجی میں یہاں پر یہ وفا بالنظر یہاں اس مورد میں واجب ہے یا نہیں ہے یہ مصداق خارجی ہے کہ یہ اس مسئلہ اصولی کا ثمرہ نہیں ہے. لما عرفت اس لیے کہ آپ نے پہچانا کیا پہچانا ہوگا من بیانیہ من ان ثمرۃ المسألۃ الاصولیہ مسئلہ اصولیہ کا ثمرہ کیا ہوگا ہی یہ ثمرہ ان تکون نتیجتها نتیجت مسألۃ الاصولیہ واقعتا خبر تکون فی طریق الاستنباط الاحکام الفرعیہ. یہاں پر کیا مشکل ہے پھر یہ حکم شرعی نہیں ہے؟ نہیں بھائی یہ حکم شرعی کا متعلق ہے الوجوب بالوفاء شیء فی هذا المورد وفاء آپ نے وفا کرنے کو ثابت کیا ہے اما وجوب وفا کو ثابت نہیں کیا ہے. الوجوب حکم شرعی اما یہاں پر ایک مصداق خارجی فقہی ہے اما الوجوب حکم کلی. هذا المورد حکم شخصی جزئی فرعی کہ مسئلہ اصولیہ کو اس کے لیے مقدمہ قرار دے یہ درست نہیں ہے. اور مسئلہ اصولی کی شان یہ ہے کہ استنباط الاحکام الشرعیہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر جو وفا بالنظر ہے یہ متعلق وجوب ہے وجوب جو کہ حکم شرعی ہے اس کا متعلق وفا بالنظر هذا المورد یہ شخصی جزئی مسئلہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ففہم
اس ففہم کے اوپر چونکہ شیخ استاد حفظہ اللہ نے جو تعلیق لگایا تھا وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو ہے یہ جو نظر کا جو مسئلہ ہے ففہم میں، اولا مصنف نے ثمرہ تو ہے لیکن یہ ثمرہ فقہیہ خارجیہ ہے، اصول مسئلہ اصولی کے ساتھ مربوط نہیں ہے کہا۔ ففہم میں اشارہ اس بات کی طرف کہ بھائی جو ہے یہ مسئلہ مجرد فقہی ایک مسئلہ ہے، ناظر کی نیت کی طرف برگشت ہے۔ الناظر ماذا یقصد؟ ناظر مطلق کوئی صلاۃ انجام پائے خارج میں، یہ مقصود ہے، یا یہ کہ نہیں صلاۃ تامت شرائط و فلان فلان جس پر جو ہے آثار شرعی مترتب ہوتے ہیں وہ مقصود ہے، صلاۃ خاص مراد ہے یا صلاۃ عام مراد ہے؟ یہ قصد ناظر کے ساتھ مربوط ہے اور اس نزاع کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ عامی کے مطابق یہ ہوگا، صحیحی کے مطابق یہ وہ نہیں۔ هذه المسألة ترجع إلى قصد الناظر ماذا يقصد، تمام ففهم سے مراد ہے، اس مسئلے کے ساتھ کوئی ربط نہیں۔ خلاص على كل حال شیخ المصنف ما يقبل هذه الثمرة كثمرة أصولية لهذه المسألة۔ انتهينا من هذه الأمور۔ بلے تقریباً شیخ مصنف نے شروع میں عامی کے بحث عام اور صحیح کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے مقدمتاً بیان کیا کہ ہم 5 امور، تقریباً چند امور کا اور 5 امور ہو گئے، وہ 5 امور یہاں تک بیان ہو گئے۔ اب جو ہے ادلۃ القولین، صحیح کا دعویٰ کیا ہوگا؟ وضعت الالفاظ العبادات للصحیح، للصلاة الصحیحہ وللصوم الصحیح ولفلان، بحث وضعی ہے، لغوی بحث ہے، یہاں شرع میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، انجام دینا مجزی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ خوب وَكَيْفَ كَانَ قَدْ اسْتُدِلَّ لِلصَّحِيحِ بِوُجُوهٍ، جو صحیح کا قائل ہے اس کے لیے چند ادلہ پیش کی گئی۔ وَكَيْفَ كَانَ سے کیا مراد ہے؟ کیف کان اشارہ ہے یہ جو ثمروں پر بیان ہوا یہ ثمرہ ثابت ہو یا نہ ہو، علی کل حال وکیف کان، چاہے اس ثمرہ کو آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ثمرہ جو نظر کے مسئلے میں بیان کیا ہے اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، یا یہ ثابت ہو یا نہ ہو اس مسئلے کے ذریعے سے، وہ اپنی جگہ، اس کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کے ساتھ جو ابھی بیان ہونے والا ہے۔ علی کل حال صحیح کے قائل ہو جائیں تو اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ چند وجوہ کے ذریعے سے اس کی جو ہے تائید کی گئی ہے۔ استدل للصحیح، صحیحی کی خاطر استدلال کی گئی ہے بوجوہ۔ الاول التبادر، احدها التبادر ودعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحیح۔ شیخ مصنف ثمرہ اولا کو قبول کرتے ہیں، دلیل اول کو، پہلی وجہ ہے کہ التبادر، تبادر یعنی کیا مطلب؟ عطف تفسیری ہے، یہ واو کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ عطف تفسیر ہے۔ تبادر یعنی دعوی ان المنسبق الى الاذہان، اذہان کی طرف جو بات بازگشت ہوتی ہے، منہا من الفاظ العبادات، کیا ہے وہ منسبق؟ هو الصحیح، معنی صحیح ذہن میں آتا ہے، لفظ صلاۃ سننے کے ساتھ ہی الصلاۃ الصحیحہ التامہ لجمیع الشرائط، یہ تبادر۔ اور تبادر علامت حقیقت، بات واضح ہوئی نا، تبادر علامت حقیقت ہے۔ ولا منافات، یہاں سے آگے جواب دیتے ہیں اشکال مقدر کا، ولا منافات بین الدعوى ذلك یعنی تبادر، وبین کون الالفاظ على هذا القول، على هذا القول یعنی على هذا القول الصحیح مجملات، فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة خبر لم تكن بوجه، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه۔ شیخ مصنف پر آپ اعتراض کریں، شیخ نا اس تبادر کو لفظ صلاۃ سننے کے ساتھ ہی صلاۃ صحیحہ تامۃ الاجزاء والشرائط جو صحیح قائل ہے وہ معنی سمجھ میں آتا ہے، تبادر علامت حقیقت ہے۔ کوئی اشکال کرے مصنف کے اوپر کہ سابقہ درس میں اطلاق سے تمسک کے لیے، اطلاق سے تمسک کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں پر شک ہو، ٹھیک ہے نہیں، شک ہو کہ آیا سورہ داخل ہے یا نہیں ہے نماز میں، تو وہاں پر اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے عامی کیا کرتا ہے؟ اس کو رفع کرتا ہے، میرے پاس اس سورہ کے علاوہ نماز کا اسم اطلاق آتا ہے، لہذا شک کے زائد کو میں رفع کروں گا اصالت الاطلاق کے ذریعے سے۔
صحیح لا یجوز له التمسک، خطاب مجمل ہوگی، اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا ہے، یعنی شک کی صورت میں خطاب مجمل شمار ہوگی، لہذا اصالت الاطلاق نہیں بلکہ کسی اور اصل کی طرف جانا پڑے گا، یا اصالت الاشتغال یا اصالت البراء علی کل حال۔ مصنف سے سوال یہ ہے کہ شیخنا المصنف، شک کی صورت میں معلوم ہی نہیں ہے معنی، اطلاق آنا نہ آنا معلوم ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تبادر کیسے متحقق ہوگا؟ کلام مجمل ہو، خطاب مجمل ہو کسی مورد میں، تو یہ اجمال اور ادھر سے تبادر، فی مورد شککنا فی دخول السورہ اولا، تو کلام مجمل کہا آپ نے، صحیح کے نزدیک کلام مجمل ہے، عامی تو رجوع کرے گا صاحب اطلاق، یہ رجوع نہیں کر سکتا کلام مجمل ہے، اصالت الاطلاق طرف رجوع نہیں کر سکتا، ادھر سے اجمال ہو کلام میں اور ادھر سے تبادر ہو، کیف یجتمع، یہ تو منافات ہے آپ کے بقول، آپ صحیح ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ ولا منافات بین الدعوی ذالک، تبادر کا دعویٰ کرنا یہ، وبین کون الالفاظ علی هذا القول، اس قول کی بنا پر، کون سا قول؟ صحیح، مجملات، کون الالفاظ علی هذا القول مجملات حالت نسبی میں ہے، کون کے خبر ہے، یہ مسلمات کی طرح حالت نسبی میں جر، اس قول کی بنا پر الفاظ عبادات مجمل ہوتے ہیں، یہ دعویٰ اور ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ تبادر ہے معنی صحیح کی طرف، اس تبادر کا دعویٰ اور اس کے درمیان کوئی منافات نہیں۔ مجملات کس طرح ہوتے ہیں الفاظ عبادات؟ اذا شککنا، شک کی صورت میں ہر وقت مجمل تو نہیں ہے، کیا یہ صورت داخل ہے یا نہیں ہے، فلاں چیز داخل ہے یا نہیں، شک کی صورت میں کلام مجمل ہوتا ہے، خطاب مجمل، اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، صحیح، کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیوں بھائی؟ جواب یہ ہے فَإِنَّ الْمُنَافَاتِ إِنَّمَا تَكُونُ، منافات تب ہوگی کہ فیما، اس مورد میں کہ اذا لم تکن معانیها، معانی الفاظ العبادات، علی هذا یعنی علی القول الصحیح، مبینۃ بوجہ، کسی لحاظ سے، یعنی بوجہ یعنی بأی وجہ، کسی بھی جہت سے اگر واضح نہ ہو، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے مجمل ہو، تو پھر یہ منافات متحقق ہوتی ہے، یعنی یہ منافات کب متحقق ہوگی؟ اگر الفاظ عبادات تمام جہات سے، یعنی مبینۃ بوجہ، فیما اذا لم تکن معانیہا، الفاظ کے معانی نہ ہو اس قول کی بنا پر، علی ھذا اس قول کی بنا پر، مبین نہ ہو، واضح نہ ہو، بوجہ یعنی فی جمیع الجہات، تمام جہتوں سے مجمل ہو، تو ادھر سے تبادر کے نہیں، غلط شمار منافات ہو۔ وقد عرفت، وحالان کہ آپ نے پہچانا، کون معانی الالفاظ مبینۃ بغیر وجہ، بغیر وجہ یعنی ایک سے زائد وجہ، اکثر من زائد، یہ مراد ہے، یعنی کئی جہات سے الفاظ عبادت کے معانی کئی جہات سے واضح ہے، کچھ جہتوں سے مجمل ہے، بات واضح ہو گئی ہے؟ یعنی کیا مطلب آگا؟ مثلا یہ عبارت کا ترجمہ، وقت، بس منافات تب متحقق ہوگی کہ تمام جہات سے الفاظ عبادات کے معنی مبہم ہو، مجمل ہو، تو ادھر سے دعویٰ یا تبادر کہنا یہ تو، لیکن اگر عبادت کے الفاظ جو ہیں ان کے معانی اگر کچھ لحاظ سے، ایک یا ایک سے زائد لحاظ سے اگر واضح ہیں، کچھ جہتوں سے مبہم ہیں، تو پھر وہاں پر کوئی منافات نہیں، تبادر الى ذاک المعنى الصحیح الذي له هذا الاثر، اما جز شامل، قنوت شامل ہے یا نہیں، اس لحاظ سے جو ہے مجمل ہونا، یہ منافات نہیں دعوی تبادر کے لیے۔ مثلا فرض کیجئے الصلاۃ، میرا دعویٰ کیا ہے؟ موضوعۃ للاجزاء التامہ والشرائط التامہ، مجھے معلوم ہے ایک لحاظ سے کہ نماز صحیحہ کے آثار کیا ہے گا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، معراج المؤمن ہے، قربان کل تقی ہے، یہ تمام لحاظ سے مبین ہے، الصلاة من هذه الجوانب مبینہ، اما من جہت اخرى کہ ذاک الجز داخل فی الصلاة او لیس بداخل، ایک جہت سے یہاں پر ابہام ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ کئی لحاظ سے یہ صلاۃ صحیحہ آثار کے لحاظ سے، لوازم کے لحاظ سے مبین ہے،
رہ گئی بات ایک شرطیت یا کسی جزئیت کے مسئلے میں ایک جہت سے مبہم ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دعوی تبادر لفظ الصلاة اذا سمعنا يتبادر الى اذهاننا بان الصلاة التي تكون معراجا للمؤمن تكون منهيا تنهى عن الفحشاء عن المنکر، یہ صلاۃ مراد ہے. اما ایک لحاظ سے وہاں وہ کیا ہے، مثلا قنوت داخل ہے یا نہیں، فرض کیجیے قندس اجزاء میں جس کے لیے نفس صلاۃ ہوا، فاذا من جهة ابهام ومن جهة وضوح، مادام ایک دیگر جہاز سے واضح ہے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تبادر الی الصلاۃ الصحیحہ، اور تبادر علامت حقیقت ہے. یہ بات واضح ہو گئی تمام. اس کے بعد آ جائے صحت السلب عن الفاسد. دوسری دلیل شیخ فرماتے ہیں کہ بھئی صحت السلب کس کی علامت ہے؟ مجاز کی علامت ہے. الرجل لیس باسد، الرجل لیس باسد، اسد نہیں ہے بھئی. یعنی کیا مطلب؟ اسد کا استعمال رجل کے لیے مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتا یہ لفظ سر نہیں کر سکتے. فاذا صحت السلب عن الفاسد، مثلا هذه الصلاة يا شيخي التي صليتها ليست بصلاة، بغیر طہارت کے آپ نے نماز پڑھی ہے یا بغیر رکوع سجود کے، سلب کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر هذه الصلاة، هذه الصلاة نہ کہو، هذه ليس بصلاة، هذه الصلاة نہ کہو، هذه ليس بصلاة. اذن سلب اسم الصلاة عن هذا الفرد دلیل بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح لا للعام. اب آ جائے ثانیها، یعنی ثانی الوجوہ صحت السلب عن الفاسد، فاسد سے سلب کرنا صحیح ہے. بسبب الاخلال، فاسد کس طرح سے ہوا؟ وہ بسبب الاخلال ببعض اجزائه او شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعنایہ. عبارت دیکھیں، بالمداقة ربط ہے صحت السلب بالمداقة یعنی بالدقة، مداق یعنی بالدقة. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی ایک مشکل ہے، عامی بھی دعویٰ پیش کر سکتا ہے سامنے سے، کیا کہے گا بھئی حمل کرنا بھی تو صحیح ہے، هذه صلاة فاسدة، هذه صلاة لكنها فاسدة، ہے یا نہیں بھائی؟ حمل لفظ الصلاة على هذا الفرض صحیح، کیا مشکل ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بالعنایہ مجازن عند العرف اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی صلاۃ ہے، لیکن اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اطلاق تو ہوتا ہے لیکن دقت عرفی مراد ہے. بالدقت دیکھا جائے تو لیس بصلاۃ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ صحت السلب عن الفاسد بالمداقہ، یہ ربط ہے، جار مجرور متعلق صحت السلب ہے، بالدقت سلب درست ہے. وَإِن صح الإطلاق عليه على الفاسد، اطلاق یعنی شنو؟ وَإِن صح اطلاق الصلاة عليه على الفاسد بالعنایہ، مجازن اطلاق ہوتا ہے عند العرف، یعنی عرف عام میں اطلاق ہوتا ہے لیکن عرف دقیق میں اصلا وہ فرد شمار نہیں ہوتا ہے. الاخبار کیا ہو رہا ہے؟ کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.